أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 53۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر، یعنی قرآن کی آیات، قالوا کہتے ہیں، آمنا بہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا بے شک ہم تھے ہم، من قبلہ اس سے پہلے، مسلمین مسلمان، یعنی پہلے اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، ہم اہل کتاب تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے۔ اولئک یہی لوگ، یؤتونا دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتین دو بار، کیونکہ دو نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، اپنے بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، بما صبروا بوجہ اس کے انہوں نے صبر کیا، کیونکہ دین میں رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی ساتھ بھلائی کے، السیئۃ برائی کو، یعنی اچھے سے برے کو جو ہے کیا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ اگر سامنے سے بری چیز آئے بھی تو اس کو اچھے طریقے سے ہٹاتے ہیں۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو، اور جو ہے صبر کا معنی جو، اور صبر کا ڈیفینیشن جو میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں آپ کو، کہ نیگیٹو ریاکشن سے بچنا، اور صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں ہے، لیکن سامنے سے اگر غلط چیز آ رہی ہے، بری چیز بھی آ رہی ہے، تو اس کو کنٹرولڈ وے میں ہٹانا، کمیونیکیٹ کرنا۔ صحیح وہی چیز کو یہاں پر بتایا دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے صبر کے بعد انہوں نے صبر کیا، اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یعنی سامنے سے اگر بیڈ ورڈز آ رہے ہیں، بری چیز آ رہی ہے، برا رویہ آ رہا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کو جو ہے اپنی بات کے اوپر کھڑے ہونا ہے، لیکن اچھی طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اہل کتاب جو ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں، اور اوپر جو آیت میں بات آئی ہے، مرتین دو بار ان کو، یعنی ڈبل اجر ملا ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں، 3 لوگوں کو دوہرا اجر ہے۔ کوئی انسان جو اپنے نبی پر ایمان لے کر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے اہل کتاب کے بارے میں۔ ایک غلام جو اللہ کا حق ادا کرے، پھر اپنے آقا کا، یعنی ایک غلام ہے، غلاموں کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی غلام ہوتا تھا اور وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا تھا اور اپنے مالک کا، پھر کسی کے پاس ایک لونڈی ہے یا ایک باندی ہے، اس نے اسے پڑھایا، اچھے اخلاق سکھائے، اسے آزاد کیا، پھر اس سے شادی کر لی، تو اب یہاں پر بھی دیکھیے غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر بہت انکریج کیا گیا ہے، اس کو ڈبل اجر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی۔ اب یہ لغو ایک تو بیکار بات بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے اگینسٹ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اردو عنہ کنارہ کش ہو گئے اس سے، یعنی بحث نہیں کی۔ تو اچھے لوگ جو ہے ڈرامہ میں، بحث میں، یہ ساری چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن اگنور کر دیتے ہیں، اور ایسے کانورزیشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، بھلے وہ اپنے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ پھر دیکھیے ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے، ہم دین کے کام پہ، اب یہ بھی تو اسلام لے کر آئے، اس لیے تو ان کے خلاف بات ہوتی ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک تو بحث نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیے میں بھی، اگر آپ میری ٹیم سے بتائیں گے تو دس آئی ایم ٹیلنگ یو اسٹوڈنٹس فار دا فرسٹ ٹائم، شاید یا پہلے اگر کوئی لائیو سیشن میں بتائی ہوں گی، تو ہم بھی جب دین کے کام میں آئے نا، when we start practicing دین، when we preaching دین، لوگ ہماری ہر چیز کے اوپر نقطہ کشی کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہم چلتے کیسا ہے، پاؤں کیسا ڈالتے، جوتے کیسے پہنتے، اسکارف کیسے پہنتے، آنکھ میں کاجل لگاتے یا نہیں لگاتے، ایوری تھنگ پیپل ول اسٹارٹ نوٹسنگ، اینڈ پیپل ول اسٹارٹ جو ہے تھروئنگ اسٹونز ایٹ یو، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو دین کی اسٹوڈنٹ ہے، یا تو دین کی ٹیچر ہے، یہ تو ایسی ہی ہے، یہ تو ویسی ہے۔ سو جو ایوالوڈ پیپل ہوتے ہیں، جو دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اینڈ واٹ از صبر؟
ہم کو نہ وہاں پر. اب یہاں پر دیکھیے وہ ایسی کانورزیشنز میں کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی لغو میں آئے گی نا, تو ویسی کانورزیشنز میں انوالو ہی نہیں ہوتے, ویسی کانورزیشنز پہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے, نہ ہی ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں, ریسپونڈ کرتے ہیں, نہ کوئی چیز. اب اس میں دیکھیے ایک رویہ صبر کیا ہے, میں وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جو صبر والے نہیں ہوتے, نمبر ون, جو اس طرح کے ڈرامے میں throwing stones with words میں لوگوں کی ہر چیز کی میں برائی نکالنے میں ہوتے ہیں, those people are very یعنی کچ کچ والے people, they are not good people نہیں ہوتے. یہاں پر یہ ایمان والے جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر کے ان کے اپوزیشن میں وہ کافروں کی صفت ہے. وہ ایمان والے بہت ایوالوڈ پیپل ہوتے ہیں, وہ ایسی باتوں میں نہیں آتے سب سے پہلے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اخلاق سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا برائی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, گمان نہیں کرنا ہے, کسی کو تانا کشی نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزوں میں تو مسلمان انوالو ہی نہیں ہوتا. اب اگر اپوزٹ سائڈ سے, اور جیسے ہی ہم دین میں آتے ہیں, پیپل ول اسپیک اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ چھینکتے کیسے اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے. یہ تو ہوا صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا, یہاں پر دیکھیے سارے ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہوگا. تو یہاں صبر کیا کرنا ہے, صبر از ناٹ گیٹنگ یا ناٹ ریئیکٹنگ نیگیٹولی. تو اب ایک رویہ ہوتا ہے جیسے ہی وہاں سے تانا کشی آئے, یہاں سے تم کیا ہو, تم کیا بڑے تڑم خواہ ہو, تمہارا اپنا عمل دیکھو, دس از نیگیٹو ریئیکشن. ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دیٹ کانورزیشن ایٹ آل, دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیچنگ یو ہیئر. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتائے ہم کو, ویسے لوگ ایمان لانے والے لوگ ان کے اوپر تانا کشی ہو رہی ہے تو تمہارے اوپر بھی ہوگی, تم بھی جو ہے یہ ساری چیزیں فیس کرو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں, تو ٹیک دس ایز ایگزامپل اینڈ یو آلسو ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ ان دا سیم مینر. تو اب جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات, کنارہ کشی ہو جاتے ہیں. تو اب ایسی باتیں آئے تو ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان سچ کانورزیشن. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اب ایمان لانے والوں کے اعمال کے اوپر کویسچننگ ہوئی, تانا کشی ہوئی, ان کو برا کہا گیا, تو پھر ہو گیا اوکے فائن, ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ کے لیے آپ کے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال. دس از واٹ یو شوڈ سے. نہیں ایسا نہیں, تم کیا ہے, تمہارا اعمال دیکھو, تم کون سے نمازی ہے, تمہارا یہ دیکھو, نو, اوکے فائن, تھینک یو, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, میرے اعمال میرے ساتھ. دس از واٹ شوڈ بی آور آنسر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد برائی کو جو ہے بھلائی سے دور کرتے ہیں. ایون اف دے آر جو ہے آپ کو اوکے اسمائل سے جزاک اللہ, اسمائل سے تھینک یو. دس از واٹ از برائی کو بھلائی سے دور کرتے. اس کے بعد پھر وہ اگر تکلیف میں ہے, گو اینڈ ہیلپ دیم. دس از دا بگیسٹ ریونج ایکچولی. آپ سوچئے کہ کوئی انسان آپ کو برا بول رہا ہے, آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے, آپ کو یہ ساری باتیں کر رہا ہے, اینڈ دین یو اگین گو اینڈ ہیلپ دیم وین دے آر ان نیڈ. تو دس از ہاؤ ون شوڈ ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ. تو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. اسمائل بس, اسمائل بس, اسمائل بس, تھینک یو ویری مچ, میرے اعمال میرے ساتھ, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. دس از ہاؤ اینڈ دس از واٹ از صبر. No explanation, no getting involved in that conversation, no reacting negatively. Smile, thank you. Smile, thank you. Smile, thank you. اس کے بعد پھر میں کیا بتائی کہ اگر جو ہے وہ سب سے پہلے برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے بیڈ ورڈز آ رہے ہیں, وہاں سے تانا کشی آ رہی ہے, اسمائل, کیپ کوائٹ. دس از بھلائی سے دور. اس کے بعد اگر وہ تکلیف میں ان کو پریشانی ہے اینڈ یو کین ہیلپ دم, جسٹ گو اینڈ ہیلپ دم. پھر سلام علیکم, سلام ہو تم پر. دس از آلسو جو ہے, اب یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, لوگ جب ہمارے اوپر تانا کشی کرتے ہیں, بری بات کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بات چیت بند کر دیتے ہیں. اب کانورزیشن میں انوالو نہیں ہونا یعنی ان سے کمیونیکیشن بند نہیں کر دینا. کمیونیکیشن بند کر دینا صبر کے خلاف ہے. صبر کرنا اور برائی کو بھلائی سے دور کرنا, اس ٹائم جو ہیٹڈ کانورزیشن ہے, اس ٹائم جو ہمارے اگینسٹ کانورزیشن ہے, اس ٹائم جو نیگیٹو کانورزیشن ہے جس میں کسی کی برائی, ہماری برائی یا کچھ ایسی باتیں ہو رہے, اس کانورزیشن میں انوالو ہونا, لیکن ان سے کمیونیکیشن بند نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان سے کمیونیکیشن جاری رکھنا ہے, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تو بات چیت نہیں روک سکتا نا. تو یہاں پہ اس کے بعد سلام علیکم, سلام ہو تم پر. یہاں پر ایک تو آپ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ سلام بھی ہے, اینڈ دین جب آپ سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئی ایم ان پیس وتھ یو, تم سے نو جھگڑا, نو دس تھنگ. ہم کیا کرتے ہیں, اگر اچھا ہم کو بولے اب ان سے بات چیت بند, دور رہتے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے, تو پھر ہم دوسری جگہ
وہ اس وقت کا اس کمیونیکیشن اس کانورزیشن کی بات تھی، لیکن وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد سلام علیکم، آئی ایم ان پیس وتھ یو، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے کوئی برائی نہیں ہے. لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، یعنی جاہلوں کی صحبت نہیں چاہتے. ان کو انٹیمیٹ فرینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کلوز فرینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے وہ ہماری کمیونٹی میں رہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کے پاس، ان سے ہمارا رابطہ ہوگا ہی ہوگا. کبھی کبھی وہ ہمارے اتنے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہمارے گھر میں ہی ہوتے ہیں. تو پھر ان سے انٹیمیٹ فرینڈ نہیں بنانا ہے بالکل، کیونکہ پھر ہم کیا کرنے لگیں گے، ان کی جو ہے ساری چیزیں ہمارے اندر آنے لگیں گی. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم ویسی طرح بن جاتے ہیں. تو نہیں، ان کے ساتھ نہیں چاہتے جاہلوں کا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے منہ پر جا کے بول دیں نہیں چاہتے ہم صحبت جاہلوں کی. اٹ مینس کہ یہ دل میں بولنا ہے، ٹھیک ہے، میں جاہلوں کی صحبت نہیں چاہتی ہوں. تو avoid being very close to them, avoid spending maximum time with them. تو ایسے لوگوں کی صحبت نہیں چاہتے کا مطلب کٹ آف کرنا نہیں، ان کے ساتھ میکزیمم ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہیے. میکزیمم ٹائم آپ بیٹھیے، دیکھیے، آج لکھیے کہ میں میکزیمم ٹائم کن لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں. ٹھیک ہے، یوزلی جو پیپل ڈپریشن میں ہوتے ہیں، جو پیپل انگزائٹی وغیرہ جس کا شکار ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میکزیمم ٹائم نیگیٹو پیپل کے ساتھ گزارتے ہیں. تو ایک سمپل خیر ڈیفینیٹلی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پہلا جو ہے اینگزائٹی، ڈپریشن، فیئر، نیگیٹو فیلنگز، ٹاکسیسٹی، یہ ساری چیزوں سے نکلنے کا جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. پھر اس کے بعد نیکسٹ، اب یہ قرآن میں بھی بتایا، دیکھیں لا نبتغی الجاہلین، نہیں ہم چاہتے جاہلوں. تو میکزیمم ٹائم آپ کون سے لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، ڈو اٹ ٹوڈے، دیٹ ول ہیلپ یو ا لاٹ فار یور مینٹل پیس. آپ کیا کریے، آپ لکھیے کہ میں میکزیمم ٹائم کیسے لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں، کس ٹائپ کے، ان کے پاس کیسی انرجیز ہیں، ان کے تھاٹس کیسے ہیں، کیا وہ جو ہے جاہلون میں سے ہیں. اور آپ خود سے جو ہے جاہل کا ڈیفائن مت کریے، جاہل لوگ کیسے یہاں پہ ہے. دیکھیے ہمیشہ نیگیٹو باتوں میں اور ڈراما میں، چھوٹی سی بات ہے، ہمیشہ نیگیٹو باتوں میں، غیبتوں میں، ڈراما میں، سین کریٹ کرنے میں، چھوٹی بات کو بڑی بنانے میں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا ہے. تو اٹ ول بی گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ. اور جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے جو ہے جن کا کنیکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے. دیٹ ول بی گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ اینڈ مینٹل پیس. اینڈ یہ آزما کے دیکھ لیجیے. اور یہ قرآن کی بات بھی ہے، دیکھیں، کیونکہ ہم اور جاہل یہ اس لیے کیونکہ ان کو اللہ کا علم نہیں ہے، ان کو دین کا علم نہیں ہے. جو دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ ان سے دور رہیے. اور دین کا علم ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم ہونا، تقویٰ ہا ہونا دل میں ہوتا ہے. کچھ وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل آپ ان کو اوپر سے نیچے تک کالے عبایا میں دیکھیں گے، اتنے آنکھ چھوٹے چھوٹے جو ہے نقاب میں دیکھیں گے، یا اتنی بڑی بڑی داڑیوں میں اور جھبوں میں دیکھیں گے، بٹ تقویٰ دل میں. یو کین آئیڈینٹیفائی دوز پیپل فرام دیز صفات. ایمان والوں کی صفات کیا ہے کہ ایسے کانورزیشنز میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. دیز آر دی تھنگز فرام ویئر یو کین جو ہے آئیڈینٹیفائی گڈ پیپل اینڈ بیڈ. کوئی دین والا ہے یا اللہ سے زیادہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بالکل بھی جو ہے آپ آؤٹ ورڈ اس سے نہیں وہ کر سکتے. آئی ہیو سین پیپل جو اتنے بڑے بڑے جھبے، اتنی بڑی بڑی داڑھی، اینڈ گھر میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، بچوں کو گالی گلوچ دیتے ہیں. ان سے برے الفاظ میں کوئی نہیں ہوتا، اور دل میں اتنا کچرا رکھتے ہیں جس کی حد. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پورا گلوز پہن کے، ساکس پہن کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اٹس اے ویری بگ ڈسکشن. گلوز اینڈ ساکس پہننا تو جو ہے obligatory بھی نہیں ہے. اور پھر اتنا گند اور اتنا کچرا دل میں ہوتا ہے کہ always they speak bad about. اور غیبت میں، ڈراما میں، اسی طرح کے جو ہے conversations میں انوالو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو کنیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں ان کی صفات ہی الگ ہو. سب سے پہلے ان کا دل، ان کی باتیں، کیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یو کین آئیڈینٹیفائی دوز پیپل ویری ایزیلی. کلین ہارٹ، کلین مائنڈ، کلین کانورزیشن، کلین کمیونیکیشن، یو کین آئیڈینٹیفائی دس. تو یہاں پر دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ ہوگا، رابطہ ہوگا. تو پھر کیسی طرح تم کو کیا کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب انہوں نے سنا بےہودہ بات. بےہودہ بات میں ہر بےہودہ بات آئے گی،
غیبت، کسی کی برائی، دین کے خلاف بات ہو، آپ کے خلاف بات ہو، کوئی بھی نیگیٹو بات ہو تو اعرضوا عنہ، کنارہ کش ہو گئے اس سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، یعنی اب پھر بدلے اور بھلائی کی بات، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، انک لا تہدی، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو پسند کرے آپ۔ اب ہم دیکھیے کبھی کبھی ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہم کو افسوس ہوتا ہے، we are telling them truth, we are calling them towards حق, why are they not listening؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، جس کو آپ پسند کرتے ہو، جس سے آپ محبت، یہاں پہ احببتا، حبب حب سے ہے، یعنی محبت، پسند سے بھی ایک لیول بڑھ کر ہے، یہاں پہ ایکچولی ٹرانسلیشن جس کو آپ محبت کرتے ہو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں۔ اگزامپل، ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر پائے، نہیں کر پائے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ ہمارے گھر میں کئی وقت ایسا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایون ہمارے بچے، ہمارے شوہر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے ان کے لیے۔ وقالوا ان نتبع، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں، الہدا، ہدایت کی، معاک، آپ کے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، یعنی ہم اپنے زمین سے نکال دیے جائیں گے، کیونکہ نبیوں کی ہسٹری یہی رہی نا۔ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹوٹلی عرب واز ناٹ سیف، وہاں پہ لوٹ مار وار سب کچھ ہوتے تھے، سو یہ امن میں تھے، کون؟ کفار مکہ اور اہل مکہ امن میں تھے، تو یہ جو کچھ ان کا، ایکچولی وہ امن میں کیوں تھے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھے نا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اور ہر قبیلے کا جو بت ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ بت پرستی چھوڑ کر توحید کی طرف آئے تو وہ پھر سے کیا ہوں گے؟ بدامنی میں آ جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اولم، کیا بھلا نہیں، نمکن، ہم نے جگہ دی، لہم، ان کو، حرمن، حرم میں، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ امن جو ہے تمہارے بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، آمینہ، پرامن بنا کر، یجبا الیہ، کھینچی جاتی ہے اس کی طرف، ثمرات، پھل، کل شیء، ہر چیز کے، رزقاً، رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولکنہ، لیکن، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، یعنی اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے کہ یہ امن، یہ ساری چیزیں ان کو خانہ کعبہ کی طرف سے ملی ہے، اور ہر طرح کا رزق خانہ کعبہ کی وجہ سے ڈفرینٹ بزنس پیپل یہاں آتے ہیں، سب کچھ یہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ جو ہے نعمت ملی ہے، یہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے ان کو یہ سارا شرف ملا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ہلاک کی ہم نے، من قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اتراتی تھی اپنی معیشت پر، یعنی کتنے ایسے بستیاں پہلی گزری جو اپنے معیشت پر، یعنی اپنے ویلتھ پر، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، تو پھر کیا ان کا حال ہوا، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اپنی ہسٹری دیکھیں گے، بڑے بڑے پیلسز، بڑے بڑے فورٹس، اس میں جو رہتے تھے سب لوگ، کیا ہوا ان کا؟ فتل کا، تو وہ، مساکینہم، ان کے گھر ہے، لم تسکن، نہیں بسایا گیا، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی بالکل ریمینز ویسے ہی رہ گیا، فورٹس، پیلسز، یہ سارے چیزیں دیکھیں گے ویسے ہی، ایجپٹ میں بھی دیکھیں فرعون کے سب ویسے ہی ریمینز ہے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت تھوڑے، یعنی کچھ ہے جس میں وزٹرز جاتے ہیں، کچھ ہے جن کو ڈیمولش کر کے جو ہے کچھ اور کنسٹرکشنز ہو گئے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے، یعنی سب چیز belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اے انسان، جو تمہارے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہیں اس پر اتراؤ مت۔ وَمَا كَانَ، اور نہ تھا، رَبُّكَ، تیرا رب، مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّى يَبْعَثَ، یہاں تک کہ بھیج دے، فی أُمِّهَا، ان کے مرکز میں، یعنی شہر میں، رسولاً، ایک رسول، یتلو، جو پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، یعنی ہمارے پاس بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم، مہلکی، ہلاک کرنے والے، القرى، بستیوں کو، الا واہلھا، مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالمون، ظالم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہر بستی کے پاس ایک رسول بھیجتے ہیں، ان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، جب وہ بستی اس ہدایت کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تب پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پکڑنا، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آنا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے ریجیکشن کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے انسان اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ کو وہ عذاب کا مستحق کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ عذاب آتا ہے۔ وما اوتیتم، اور جو بھی دیے گئے تم، من شیئن کوئی بھی چیز، فمتاع پس سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینت اور اس کی زینت، یعنی count what all blessings we have been given۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی دیے گئے تم کوئی بھی چیز، پس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہتر ہے اور زیادہ رہنے والا ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کا اجر، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اجر۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ نہیں، کیا تم بھلا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا حال ہونے والا ہے آخرت میں؟ دنیا کے لیے کیا جمع کر رہے ہو، وہ آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہو؟ افمن وعدناہ، کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے، وعدن وعدہ، حسنا اچھا، فہوا پھر وہ لاقی پانے والا ہے اس کو، کمم متعناہ مانند اس کے ہو سکتا ہے فائدہ دیا ہم نے اس کو، متاع الحیات الدنیا سامان کے ساتھ دنیا کی زندگی کا، ثم پھر ہوا وہ یوم القیامت قیامت کے دن، من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، یعنی حساب کے لیے اور نعمتوں کے جو ہے کیا کیا وہ پوچھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے، کیا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدہ اچھا، پھر وہ پانے والا ہے اس کو، مانند اس کے ہو سکتا ہے فائدہ دیا ہم نے اس کو سامان دنیا کی زندگی کا، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان اور آخرت کی نعمتیں دونوں انکمپیریبل ہے، اور دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پھر فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ کہاں ہے میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ وہ جو تھے تم، تَزْعُمُونَ تم گمان رکھتے، یعنی کہاں ہے تمہارے شریک، تم سمجھتے تھے وہ بچا لیں گے تم کو، جنت میں لے جائیں گے، آخرت میں تمہاری سفارش کریں گے، ویرا دے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہے، الذین اغوینا وہ لوگ جن کو گمراہ کیا ہم نے، یعنی وی آر ناٹ ریسپانسبل، جیسے ہم اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہیں وہ خود بھی اپنی گناہوں کے ذمہ دار ہے، وی آر ناٹ ریسپانسبل، یہ کہیں گے۔ اغویناہم گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما جیسا کہ غوینا ہم خود گمراہ ہوئے، یعنی کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم بھی گمراہ تھے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے، تو یہاں پر ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ ہم کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، اور پھر وہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے خود نہیں لے گا گمراہ کرنے کی، تو اسی لیے کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے۔ تبرأنا بیزاری کی ہم نے، الیکا تیرے سامنے، ما کانو نہ تھے وہ، ایانا صرف ہماری، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کا بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وقیل ادعو، اور کہا جائے گا پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم تو وہ پکاریں گے ان کو، فلم پھر نہ، یستجیبو وہ جواب دیں گے، لہم ان کو، ورعو اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، لو انہم کانو یہتدون کاش کہ وہ ہوتے وہ ہدایت پاتے، یعنی یہ بت ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ پکارنے پہ جواب دیں گے؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اور جو دنیا میں بھٹکا ہے وہ کہیں گے ہم بھی بھٹکے تھے، وہ بھی بھٹکے ہوئے، ہماری بھٹکنے کے ہم ذمہ دار، ان کے بھٹکنے کے ہم ذمہ دار، یعنی پوری ٹوٹل رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے گا، اور کاش کہ وہ ہوتے ہدایت پاتے۔ وَيَوْمَ اور جس دن، يُنَادِيهِمْ وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پھر وہ کہے گا، ماذا عجب تم کیا کچھ جواب دیا تم نے، المرسلین رسولوں کو، یعنی اس دن قیامت کے دن پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہارے پاس رسول آئے تھے نا، تو پھر تم نے ان کا کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، علیہم ان پر، انباء خبریں، یومئذ اس دن، یعنی جیسا ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے، دیکھیے سب کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد ایک دم بلینک ہو جاتے ہیں ہم لوگ، تو رسول کی بات آئی، سب کچھ آئی، جب پوچھا جائے گا رسول کی باتوں کا کیا جواب دیا، اب ایک دم بلینک ہو جائیں گے وہ لوگ۔ فہم تو وہ لا یتساءلون تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے، یعنی اب ایگزامینیشن ہال میں بلینک ہو گئے تو ان سے پوچھ لیے ان سے پوچھ لیے، تھوڑی چیٹنگ کر لیے، لیکن وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ تو لیکن جس نے توبہ کی، لیکن توبہ کیسی ہوتی ہے ہم کو پتا ہے، شرائط چھوڑ دینا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ اور عمل کیے، صالحاً اچھے، فَعَسَىٰ تو امید ہے، ان یکون کہ ہو وہ، من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے۔ اب دیکھیے سب کے لیے، جو مشرک ہے، کافر ہے، عمل نہیں کرنے والے ہیں، سب
کو توبہ کا انویٹیشن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے شرک ہوا, ٹھیک ہے کفر ہوا, ٹھیک ہے گناہ ہوا, ٹھیک ہے کوتاہی ہوئی, ٹھیک ہے عمل نہیں کیا, اوکے کم ٹورڈز توبہ. اگر تم, اور وہ توبہ کب ہوگی؟ مرنے سے پہلے ہوگی. توبہ شرائط کے ساتھ ہوگی. تو اوکے کم ٹورڈز توبہ. اگر تم جو ہے توبہ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے والے ہیں. اینڈ یو کین آلسو بی ان مفلحون. رب کا, اور تیرا رب, یخلق پیدا کرتا ہے, ما یشاء جو وہ چاہتا ہے, وہ یختار اور منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے, کرنا چاہتا ہے کرتا ہے, جو چوز کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی پوری جو ہے بڑائی بیان ہو رہی ہے. الخیارہ اختیار, یعنی مکہ والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کس کو بنائے, رسول کس کو بنائے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رسول بنائے, وہ چوز کرنا یا کس کو بنانا وہ بھی اللہ کے پاس ہی ہے. یعنی یختار جو ہے نا منتخب کرتا ہے, چوزنگ فار نبوت. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ تعالیٰ, و تعالی اور بلند ہے, اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ورب کا, اور رب تیرا, یعلم جانتا ہے, ما تکنو جو چھپاتے ہیں, صدورہم ان کے سینے, وما اور جو کچھ, یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں, یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو سینوں میں چھپاتے ہو, ایوری تھنگ اللہ نوز. وہو اللہ, اور وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی, لہو اس کے لیے ہے, الحمد تعریف, فی الاولا دنیا میں, والآخرتی اور آخرت میں, ولہ الحکم اور اسی کے لیے ہے فرما روائی, و الیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے, اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں, دنیا میں, آخرت میں, پاسٹ میں, فیوچر میں, ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اسی کا حکم ہے, اسی کے کمانڈز ہے, اسی کے اوپر چلنا ہے, اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے, ان اگر کہ جعل اللہ کر دے اللہ تعالیٰ, علیکم تم پر, اللیلہ رات, سرمدن دائمی, الی یومی دن تک, القیامتی قیامت کے, من الہ کون الہ ہوگا, غیر اللہ اللہ کے سوائے, یأتیکم جو لائے تمہارے پاس, بدیائن ایک روشنی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم نے غور کیا, اگر اللہ تعالیٰ تم پر کنٹینیوس فار ایور جو ہے رات کر دے قیامت کے دن تک, تو کوئی ہے جو روشنی لے کر آ سکتا ہے. افلا تسمعون کیا بھلا نہیں تم سنتے ہو. قل کہہ دیجئے, ارأیتم کیا تم نے غور کیا, ان جعل اگر کر دے اللہ تعالیٰ, علیکم تم پر, النہارا دن کو, سرمدن ہمیشہ, الی یوم القیامت قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے سوائے, یأتیکم جو لائے گا تمہارے پاس, بلیلی رات کو, تسکنون فیہ تم سکون پا سکو گے اس میں. اگر کنٹینیوس دن ہے تو سوچیے آپ, سکون ہوگا, ریسٹ ہوگا, نہیں ہو سکتا ہے. یہ دن اور رات کیسے ہوتی ہے, یہ کام اور سکون کیسے ہوتا ہے. افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے. اور سننے میں تو نا اتنا آسان لگ رہا ہے کہ دن اور رات نہیں ہوگی, یا اندھیرا اور روشنی ہوگا, لیکن اٹ از آل ڈیپینڈنٹ آن روٹیشن. اگر یہ روٹیشن آف ارتھ میں گڑبڑ ہو گئی نا, تو ول بی تھرون آؤٹ آف دا ارتھ. یہ سوچیے آپ کے گریویٹیشنل فورسز میں ہوگی, اگر یہ روٹیشن رک گیا تو پھر ارتھ کیا ہوگی, ہیونلی باڈیز کیا ہو گئے, ہم اسپیس میں کہاں جا کر گریں گے, یہ سوچیے. وَمِن رحمتہ اور اس کی رحمت میں سے ہیں, جعل لکم اس نے بنایا تمہارے لیے, اللیل والنہار اور رات کو اور دن کو, لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ, فیہ اس میں, وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو, من فضلہ اس کے فضل میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے, نیند کے لیے, آرام کے لیے بنایا, اور دن کو تاکہ تم فضل تلاش کرو, جابس کرو, روزی وہ کرو, دنیا کے کام کرو, اور دین کے بھی ہے لیکن اپنے جو ہے کام وام کرنے کا جو ہے ٹائم ہے. پھر اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اب آپ دیکھیے, ایک تو دنیا کا فضل پا کے شکر ادا کرو, لیکن ہم کیا کرتے, فخر کرتے, میں اتنا کما لی, اتنا جما لی, ایسا کر لی, یہ اچیو کر لی, یہ پڑھ لی, یہ حاصل کر لی. لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ رات اور دن کے اوپر بھی شکر کرنا چاہیے. اگر رات اور دن نہیں ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا. وہ یوم ینادیہم اور جس دن وہ پکارے گا ان کو, فیقولو تو کہے گا, این شرکائی کہاں ہے تیرے شریک, الذی کنتم تزعمون وہ جو تھے تم گمان کرتے, ونزعنا اور ہم نکال آئیں گے, من کل امت ہر امت میں سے, یعنی ہر امت میں سے
جو ہے اللہ کیا کریں گے، نکالیں گے، کیا نکالیں گے، شہیدن ایک گواہ یعنی رسول، فقلنا تو ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم لاؤ اپنی دلیل، فعلموا تو وہ جان لیں گے، ان الحق بے شک حق ہے، للہ اللہ کے لیے، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو تھے وہ گڑھا کرتے یعنی جو شریک ہے۔ وہ جو آیت ہے نا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکالیں گے اور آپ کو آپ کی امت میں سے نکالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، ہر امت میں سے ان کے رسول کو نکالیں گے، گواہ بطور گواہ کھڑا کریں گے، اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو سب بات تھی وہ پہنچائی یا نہیں تھی، توحید کی بات، تو اور پھر اس دن جو ہے سب شرک یا سب مشرک جو ہے پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جو وہ دنیا میں شرک تھا، ان کا جھوٹ تھا، ان کا کفر تھا، وہ سب جو ہے اس کا کوئی بیس نہیں تھا، اور وہ سب گم ہو جائیں گے۔ ان قارون کانا، بے شک قارون تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، فبغى علیہم تو ظلم کیا اس نے ان پر یعنی بنی اسرائیل کے اوپر۔ قارون جو ہے، قارون بن یشار بن قاحط بن لوی بن یعقوب، یہ موسیٰ جو ہے علیہ السلام کے جو ہے اس میں آتے تھے، خالہ پلس چچا کے بیٹے تھے یہ، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تورات میں قورح نام ان کا آیا ہے، تورات کے حافظ بھی تھے اور تورات بہت اچھی طرح پڑھنے والے تھے۔ قارون جو ہے بہت ہینڈسم تھے، اس لیے ان کو منور بھی کہا جاتا، بہت مالدار تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 مردوں کی مضبوط جماعت ہی ان کی چابیوں کو اٹھا پاتے تھے، اور 60 خچروں پر لے کر جاتے تھے، یعنی قارون کے پاس جو خزانے تھے وہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی 40 مضبوط مردوں کی ضرورت تھی، اور 60 خچروں پر لے کر جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور جا کے کیا کیا، انسٹیڈ آف سپورٹنگ بنی اسرائیل، انسٹیڈ آف سپورٹنگ موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعونیوں میں جا کر مل گیا۔ تو اب نمبر 3 پوزیشن پر وہ تھا، فرعون اور حامان کے بعد نمبر 3 پوزیشن قارون کا تھا، اور حالانکہ وہ تھا بنی اسرائیل میں سے، بہت زبردست بزنس مین تھا، بہت مالدار تھا، بہت ذہین تھا، اور لیکن مالدار ذہین بزنس مین ہونے کے باوجود اپنے کنبے کا، بنی اسرائیل کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا تھا، اور بہت تکبر کرتا تھا۔ فرعون نے اپنی طرف سے اس کو بنی اسرائیل کے ٹیکس کلیکشن پر رکھا تھا، تو بنی اسرائیل سے جب ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا تو خوب ظلم کرتا تھا۔ اینی ویز، تو یہاں پہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم تو ظلم کیا اس نے ان پر، کس پر، بنی اسرائیل کے اوپر، وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اس کو، من الکنوزی خزانوں میں سے، ما جو، ان مفاتیحہ بے شک اس کی کنجیاں، لتنوء البتہ اٹھاتی تھی، بالعصبتی بڑی جماعت، اولی القوہ قوت والی، ابھی ہم جیسے لیے، اذ قال جب کہا تھا، لہو اس کو، قومہ اس کی قوم نے، لا تفرح نہ تم اتراؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، الفریحین اترانے والوں کو، یعنی اب اس کی قوم نے سمجھایا اترانے والوں کو، کبر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وابتغی اور حاصل کرو، فیما اس میں سے جو آتا کا اللہ دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، الدار الآخرت آخرت کا گھر، ولا تنسا اور نہ تم بھولو، نصیبہ کا اپنا حصہ، من الدنیا دنیا میں سے، یعنی خود پر سپینڈ کرو، کھانے پینے پر سپینڈ کرو، فیملی کے رائٹس کو پورا کرو، اور پھر آخرت کی بھی سوچو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ اور احسان کرو جیسے کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، الیکا تمہاری طرف، ولا تبتغی الفساد اور نہ تم چاہو فساد، فی الارض زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، یعنی کوئی بھی طرح کا فساد اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ فساد کسی بھی حال کا ہو، وہ کرپشن کسی بھی طریقے کا ہو، چاہے وہ فیملی لیول پر ہو، پولیٹیکل لیول پر ہو، انٹرنیشنل لیول پر ہو، چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں ہوں، چھوٹے چھوٹے ریسورسز پہ ہو، مس مینجمنٹ آف ریسورسز پہ ہو، مس یوز آف ریسورس پر ہو، کسی بھی طرح کا فساد اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ قال انما کہنے لگا بے شک، اوتیتہ میں دیا گیا ہوں اس کو، علی علم علم کی وجہ سے، عندی جو میرے پاس ہے، یعنی ایٹیٹیوڈ قارون کا دیکھیے، میرے پاس جو ہے جو نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، اولم یعلم کیا بھلا نہیں وہ جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک تحقیق ہلاک کر دیا، من قبلی اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا
وہ جو اشدو زیادہ سخت تھے منہ اس سے قوتاً قوت میں، وہ اکثر جمعا اور اکثر تھے جمعیت کے اعتبار سے، ولا یسأل اور نہیں پوچھے جاتے عن ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں المجرمون مجرم، یعنی عذاب دینے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا گناہ کیا نہیں، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ، اور یہ سوال جواب تو کہاں پر ہوگا؟ وہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے قارون کو کہہ رہے ہیں کہ کتنی بستیاں تم سے پہلے ہلاک ہوئی نا، نوح علیہ السلام سے یہاں تک ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، وہ کتنی قوت میں تھے، شدید تھے، بڑے بڑے محلات بناتے، پہاڑوں میں بھی بناتے، کنسٹرکشن زبردست تھے، انجینئرنگ سکلز تھے، آرکیٹیکچر سکلز تھے، کیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا، تو تم کس چیز کے اوپر اتراتے ہو؟ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قارون ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت خراب قسم کا جو ہے عذاب آیا، اور وہ اپنے علم کے اوپر اتراتا تھا، اور اس کی صفت علم کے اوپر اترانا، اپنے مال کو یہ سمجھنا کہ میرے علم کی وجہ سے ملا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا۔ تو اب یہ صفت سے ہم کو بچنا ہے، اور کہیں یہ صفت ہم میں تو نہیں آئی، یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں جو حاصل کری اپنی محنت اپنے نو، اور ہر چیز اللہ کے فضل سے ہم کو ملتی ہے الحمدللہ۔ فخرج تو نکلا علی قومہ اپنی قوم پر، فی زینتہ اپنی زینت میں یا ٹھاٹ میں، یعنی رعب جتانے کے لیے، کہ جیسے شادیوں میں ہوتا دیکھیے، یا کچھ فنکشنز میں یا کچھ ریلیز میں اپنا رعب جتاتے ہوئے، پیسہ بتاتے ہوئے، ہمارا اسٹرینتھ بتاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ قارون بھی کیا کرا، اپنا ایک اس میں جو ہے نکلا، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، یا لیت لنا اے کاش کے ہوتا ہمارے لیے، مثل ما اوتی قارون مانند اس کے جو دیے گیا قارون، انہ لذو حظ عظیم بے شک وہ قسمت والا ہے بڑا، یعنی جیسے وہ ایک رعب جتانے کے لیے ریلی نکالتے ہیں اپنی، اس کی شادیوں میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، یا کچھ سیلیبریشنز میں ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح، تو یہ بھی قارون کیا کیا، اپنا ایک ایسے ہی نکالا جو ہے لوگوں میں اپنی زینت بتانے کے لیے۔ تو اب جو لوگ دنیا کی زندگی سے اٹریکٹ ہوئے، وہ لوگ کہنے لگے ارے کاش ہمیں بھی ایسا سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا، مانند اس کے جو دیا گیا قارون، بے شک وہ قسمت والا ہے بڑا۔ وقال الذین اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم، اب یہ علم قارون کا علم نہیں ہے، یہ صحیح علم، دین کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم، دنیا اور آخرت کا علم، اپنے انجام کا علم جو دیے گئے، وہ کہنے لگے ویلکم تمہارا برا ہو، ثواب اللہ ثواب اللہ کا، خیر بہتر ہے، لمن آمن واسطے اس کے جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور عمل کیے اچھے، ولا لقاہا اور نہیں ڈالا جاتا اس کو الا الصابرین مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی یہ جو علم ہے اور یہ جو نالج ہے صبر کرنے والوں کو جو ہے ملتا ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص تکبر میں اپنا ازار لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھسایا جائے گا۔ تو دس از ٹورڈز قارون، تو وہ زمین میں دھس گیا، فخسفنا پس دھسا دیا ہم نے بھی اس کو، وہ بیداری ہی اور اس کے گھر کو، الارضی زمین میں، اس کے تکبر کی وجہ سے، فما کانا تو نہ تھا، لہو اس کے لیے، من فئتن کوئی گروہ، ینصرونہ جو مدد کرتا اس کو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، یعنی آپ دیکھیں اتنا پیسہ، اتنا سٹاف، اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اس کا گھر اور وہ دونوں زمین کے اندر دھس گئے، اور پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکا۔ وما کان من المنتصرین اور نہ تھا وہ مدد کرنے والوں میں سے، یعنی خود اپنی بھی وہ مدد نہیں کر پایا۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گئے، الذین وہ لوگ، تمنوا جو تمنا کر رہے تھے، مکانہ اس کی مقام کا، یعنی جو اس کی طرح اس کے جیسے ہونا چاہ رہے تھے، وہ جو ہے تمنا کر رہے تھے، بالامسی کل تک، یقولون کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ افسوس کے، اللہ تعالیٰ یبسطو پھیلا دیتا ہے، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور اندازے سے، یعنی اب یہاں پر جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ وہ اس کی طرح ہو جائے، وہ لوگ کہنے لگے یہ جو رزق دنیا میں ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے پھیلا دیتے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ وہ لوگ ریئلائز کر لیے۔ لولا اور نہ ہوتی، امن اللہ کے احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علینا ہم پر، لخسف البتہ وہ دھسا دیتا، بنا ہم کو بھی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بھی دھسا دیتا، آج ہم امن سے چل پھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَيْكَأَنَّهُ افسوس کے، بے شک وہ، لا یفلح نہیں فلاح پاتا، الکافرون کافر، یعنی جو کافر کون ہے، ایک تو
انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی انکار کرنے والا ہے، اللہ کا بھی انکار کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ گھر ہے آخرت کا، یعنی جنت، نجعلھا، ہم کر دیں گے اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، نہیں چاہتے، علوا، بڑائی، یعنی تکبر، جو تکبر نہیں رکھتے اس کے لیے آخرت کا گھر ہے، فی الارض ولا فساد، زمین میں اور نہ فساد، یعنی دنیا میں جو بڑائی نہیں چاہتا ہے اور جو فساد نہیں چاہتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ دنیا میں پیسہ کمانا، پیسہ رکھنا، مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک سائڈ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا اگزامپل ہے، وہ لوگ بھی مالدار تھے، وہ لوگ بھی جو ہے محلات تھے، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، ان کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پہ بڑھائی جو ہے، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ خوبصورتی میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں کیوں نہ ہو، تو وہ بڑائی نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ میں بہت تڑم خواہ ہوں۔ جب یہ بات آ گئی میں بہت بڑا ہوں، تو پھر اس کے بعد، کیونکہ علم جو ہے فتنہ نہیں ہے، مال جو ہے فتنہ نہیں ہے، لیکن خوبصورتی جو ہے فتنہ نہیں ہے، لیکن آنے والا تکبر کی انا خیر منہ، ابلیس والی صفت جب آ گئی تو پھر اس کے لیے وہ جنت سے دوری ہو گئی۔ اس لیے رائی برابر بھی جس کے اوپر تکبر ہو تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے۔ من جاء، جو کوئی لایا، بالحسنتی، بھلائی کو، فلہ خیر، تو اس کے لیے بہتر ہے، منہا، اس سے، یعنی ایک نیکی کیے تو اس سے بہتر اس کو اجر ملے گا۔ کیسے ملٹیپلائی ہوگا، سلام کا کیسے ہوتا ہے، کہیں 10 ہے کہیں 100 ہے، سورۃ البقرہ میں تو 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لایا برائی، فلا، تو نہیں، یجزا، وہ بدلہ دیے جاتے، الذین، وہ لوگ، عملوا، جنہوں نے عمل کیا، السیئات، برے، الا، مگر، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو کوئی لایا برائی تو نہیں وہ بدلہ لیا جاتے جو وہ عمل کیا، یعنی نیکی کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کریں گے، برائی کو جو ہے 1 کا 1 ہی رکھیں گے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض، جس نے مقرر کیا، علیک، آپ پر، القرآن، قرآن کو، یعنی جس نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کو قرآن، آپ کو بطور رسول بنا کر قرآن آپ کے پاس بھیجا، لرادوک، البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ تک، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہہ رہے ہیں، جیسے قرآن آپ کے اوپر نازل ہوئی، جیسے آپ کو رسول بنایا گیا، اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو، اور آپ کو لوٹنے کی جگہ تک پلٹایا جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے، تو آپ کو جو ہے ہجرت کا موقع ملے گا اور ایک سیف جگہ پہنچایا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء، جو لایا، بالہدی، ہدایت کو، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو وہ ہے گمراہی میں کھلی، یعنی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ وہ گمراہی میں ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کون گمراہی میں ہے، وما کنتا، اور نہ تھے تم، ترجو، امید رکھتے، ان یلقا، کہ ڈالی جائے گی، الیکا، تیری طرف، الکتاب، کتاب، الا رحمتن، مگر رحمت ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہی آئے گی، قرآن اترے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کتاب آئی، فلا تکونن، تو نہ تم ہونا، ظہیراً، مددگار، للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی قرآن سے دور جا کر، عمل نہ کر اس سے آگے نہ پہنچا کر کافروں کی مدد مت کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا وہ کرتے جاؤ۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ہے یہی چیز، یہ قرآن میں آیا ہی اس لیے نا، تاکہ ہم کو بھی بتایا جائے اور ہم بھی اس سے لیسن لیں کہ تم کافروں کی کسی بھی طرح سے مدد مت کرو، کسی بھی طریقے سے تھوڑی بھی مدد مت کرو، یعنی کفر میں مدد مت کرو، ادروائز سوشلی ان کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے ہم کئی دفعہ لے چکے، ان کے کفر میں، ان کی شرک میں، اور ان کے اسلام کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا ہے اس میں جو ہے ان کی مدد مت کرو۔ ولا یسدنک، اور نہ روکے تجھ کو، ان آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، بعد اذ انزلت، بعد اس کے کہ نازل کی گئی، الیکا، تیری طرف، ودعو، اور بلاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، ولا تکونن، اور ہرگز نہ تم ہونا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی اگر ان کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی چیز سے قرآن سے پیچھے مت ہٹو۔ انسان جو ہے اگر ہم اپنے اس کے اوپر لیں گے تو انسان کیا کرتا ہے، جب کافروں کی محفل میں ہوتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، یا جب کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو توحید کی بات نہیں کرتا، لیکن ان کے کفر، شرک، برائی، ان کے چیزوں میں ہاں ملاتا ہے، تو ایسا نہیں۔
اور نہ روکے تجھ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کے کی نازل کی گئی تیری طرف. یعنی اب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن اشارہ ہماری طرف ہے. جیسے ہم گھر میں کیا کرتے ہیں، بڑے بچے کو ڈانٹتے تاکہ سب سدھر جائے نا، تو یہاں پہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو سدھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف. یعنی ڈرو مت کسی سے بھی، ڈونٹ فیل شیمفل، بلاؤ. اور ہرگز نہ تم ہونا مشرکین میں سے، نا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسے سوچنا، ان کی ہاں میں یہاں ملانے مت لگو. ولا تدعو، اور نہ تم پکارنا، مع اللہ کے سوائے الہ آخر، کوئی دوسرا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، ان کے ساتھ ہاں میں یہاں ملا کر کہیں شرک میں ہاں میں ہاں مت کر دینا. اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں بلانا. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. اگر ہے الہ تو اگر کوئی ایگزسٹ کرے گا تو نا، ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ. کل شیء، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے. یعنی قیامت کے دن سب تہس نہس ختم ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لہ الحکم، اس کے لیے حکم، تمام فیصلہ، تمام حکم، تمام کمانڈ صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے تو صرف لا الہ الا اللہ، اسی لیے تو صرف توکل علی اللہ، اسی لیے تو صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. صرف اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور باقی سب دنیا کیا ہے، ایک وقت، ایک ٹیمپرری، ایک فیز ہے جو ہم کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس دنیا کو ہر چیز ماننا نہیں ہے. اور وہاں الیہ ترجعون، اس کے پاس لوٹائے جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توحید پرست رکھے، صرف اس کو پکارنے والا، صرف اس کے سامنے جھکنے والا بنے. انبیاء اکرام کا جو کام تھا وہ کرنے والا بنے، کسی سے جو ہے حق کی بات پر نہ ڈرنے والا بنے، اور اتنی حکمت اور اتنی صلاحیت عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا سکے. آمین.